آئینی ترامیم پر وزیر اعظم اور بلاول بھٹو کی مولانا فضل الرحمان کو منانے کی کوشش۔ شہباز شریف اور بلاول بھٹو کی رات گئے مولانا کی رہائش گاہ جا کر 1.5 گھنٹے ملاقات۔ جے یو آئی ذرائع کے مطابق آئینی ترامیم پر مذاکرات میں پیش رفت نہیں ہو سکی۔ جے یو آئی کے اندر فارورڈ بلاک بننے کی بھی اطلاعات۔ ترجمان جے یو آئی کی تردید، کہا سینیٹر عبدالشکور کے علاوہ باقی سب ارکان پارلیمنٹ جے یو آئی سے رابطے میں ہیں۔ مولانا فضل الرحمان نے 63A کے تحت ارکان اسمبلی کو ووٹ دینے کا پابند کر دیا۔ حکومتی وفد پر بھی واضح کیا کہ پہلے سینیٹر مفتی عبدالشکور کو سامنے لایا جائے، پھر بات ہوگی۔ پی ٹی آئی رہنماؤں سے ملاقات، مولانا نے سخت موقف اختیار کر لیا، کہا آئینی ترمیم سے متعلق کمیٹی میں دیگر اسٹیک ہولڈرز کو بھی نمائندگی دی جائے۔ پاکستان بار کونسل، سپریم کورٹ بار کے نمائندوں کو کمیٹی میں شامل کرنا چاہیے۔ مولانا نے کہا کہ ترمیم متفقہ ہونی چاہیے، تمام اپوزیشن جماعتوں کو آن بورڈ لیا جائے۔ بیرسٹر گوہر نے کہا کہ پی ٹی آئی کے سینیٹرز اور ارکان اسمبلی کو ہراساں کیا جا رہا ہے۔ حکومتی رویہ اگر ایسا ہی رہا تو شاید ہم آگے نہ بڑھ سکیں۔ ارکان کو پارٹی کے فیصلے کے تحت ووٹ دینے کی ہدایت کی ہے۔ ساتھ ہی بولے مولانا کے ساتھ پہلے دن سے طے کر لیا تھا کہ جو تجویز آپ آگے دیں گے اس کے ساتھ آگے بڑھیں گے۔ ہم نے بہت سی چیزوں پر اتفاق کر لیا ہے، آج ایک اور میٹنگ ہوگی۔ مجوزہ 26ویں آئینی ترمیم کا حکومتی مسودہ بھی سامنے آ گیا۔ آئینی عدالت اور آئینی بینچ کے بجائے سپریم کورٹ کا آئینی ڈویژن بنانے کی تجویز۔ ترمیم شدہ آرٹیکل 191A کے مطابق آئینی ڈویژن میں ججز کی تعداد جوڈیشل کمیشن مقرر کرے گا۔ ڈویژن میں ممکنہ حد تک تمام صوبوں کو برابر کی نمائندگی دی جائے گی۔ سپریم کورٹ کا کوئی جج آئینی معاملات پر ابتدائی اختیار سماعت یا از خود نوٹس کا مجاز نہیں ہوگا۔ سپریم کورٹ کا کوئی جج آئینی اپیلوں یا صدارتی ریفرنس کی سماعت بھی نہیں کر سکے گا۔ یہ فیصلے آئینی ڈویژن کا 3 رکنی بینچ کرے گا۔ چیئرمین، جوائنٹ چیفز اور سروسز چیفز کی دوبارہ تقرری اور توسیع سے متعلق قوانین کو آئینی تحفظ حاصل ہوگا۔ اس کے لیے آئین میں نیا 8واں شیڈول ڈالنے کی تجویز۔ ہائی کورٹ کو از خود نوٹس لینے کا اختیار بھی ختم ہوگا۔ چیف جسٹس کی زیادہ سے زیادہ مدت 3 سال ہوگی۔ چیف جسٹس کی عمر 65 برس سے کم بھی ہوئی تو وہ ریٹائر ہو سکے گا۔ دوہری شہریت کا حامل الیکشن لڑنے کے لیے اہل قرار پائے گا، مگر انتخابات کے بعد 90 روز میں غیر ملکی شہریت ترک کرنے کی پابندی ہوگی۔ منحرف رکن کا ووٹ شمار ہوگا۔ وفاقی کابینہ کا اجلاس صبح 11 بجے، قومی اسمبلی اجلاس شام 6 بجے ہوگا۔ آئینی ترامیم کی پہلی وفاقی کابینہ سے منظوری لی جائے گی۔ آئینی ترامیم منظوری کے لیے پہلے سینیٹ میں پیش کیے جانے کا امکان۔ سینیٹ سے منظوری کی صورت میں آئینی ترامیم قومی اسمبلی میں پیش کیے جانے کا امکان۔ نئی آئینی ترمیم میں چیف الیکشن کمشنر کے تقرر کا نیا طریقہ کار وضع کرنے کا بھی فیصلہ۔ وزیر اعظم اور اپوزیشن لیڈر میں اتفاق نہ ہوا تو چیف الیکشن کمشنر کا تقرر پارلیمانی کمیٹی کرے گی۔ جیو نیوز نے 26ویں آئینی ترمیم کی مزید تفصیلات حاصل کر لیں۔ 19ویں آئینی ترمیم کو بھی مکمل ختم کرنے کی تجویز۔ وزیر اعظم اور وفاقی کابینہ کے ایڈوائز پر ہونے والے فیصلوں کو بھی چیلنج نہیں کیا جا سکے گا۔ کوئی عدالت یا اتھارٹی ان فیصلوں کے خلاف کارروائی نہیں کر سکے گی۔ آرٹیکل 63A میں بھی ترمیم ہوگی۔ فلور کراسنگ پر نااہلی ختم کرنے کی تجویز۔ مخصوص نشستیں کس کو ملیں گی؟ الیکشن کمیشن اسپیکر کے خطوط پر حتمی فیصلہ آج کرے گا۔ ذرائع کے مطابق چیف الیکشن کمشنر کی زیر صدارت جمعرات کو ہونے والے اجلاس میں قانونی پوزیشن پر بریفنگ دی۔ الیکشن کمیشن کا اہم اجلاس صبح 11:30 بجے ہوگا۔ پاکستان اور بھارت کا ماضی بہت تلخ رہا ہے، دونوں ممالک آگے دیکھیں، مستقبل کی بات کریں۔ مسلم لیگ نون کے صدر نواز شریف کی بھارتی صحافیوں سے گفتگو۔ بھارتی صحافیوں کے سوال پر کہا موسمیاتی تبدیلی پر تعاون تو چھوٹی بات ہے، وہ تو کہتے ہیں دونوں ملک تجارت شروع کریں، کاروبار کریں۔ بھارت کو بجلی کی ضرورت ہے، پاکستان کے پاس سرپلس بجلی ہے، پاکستان کو بھارت کو سرپلس بجلی ضرور بیچنی چاہیے۔ پاک بھارت تعلقات اچھے ہو جائیں تو 2 گھنٹوں میں ضرورت کا سامان پاکستان آ سکتا ہے۔ بھارتی کرکٹ ٹیم کو چیمپئنز ٹرافی کے لیے پاکستان آنا چاہیے۔ بھارتی کرکٹ ٹیم سے پوچھیں
تو وہ بھی پاکستان میں کھیلنا چاہیں گے، لیکن اجازت دینے والے اجازت نہیں دیتے۔ شنگھائی تعاون تنظیم اجلاس سے پاک بھارت تعلقات کی اچھی شروعات ہو سکتی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا کہنا تھا کہ بھارت اور پاکستان کے پنجاب کو ایک دوسرے سے بہت کچھ سیکھنے کو مل سکتا ہے۔ وہ بھارتی پنجاب جا کر دیکھنا چاہتی ہیں کہ پاکستانی اور بھارتی پنجاب میں کیا فرق ہے۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے کہا ہے کہ ہم اڈیالہ جیل جاتے ہیں اور بطور ایم این اے ہماری تذلیل ہوتی ہے۔ جب ہاؤس سے ہمارے لوگوں کو اٹھایا گیا تب خصوصی کمیٹی بنی، اب اپوزیشن موجود ہی نہیں اور آئینی ترامیم ہونے جا رہی ہیں۔ رات زین قریشی کی اہلیہ کو اغوا کر لیا گیا، ریاض فتیانہ کے بچے کو دوبارہ اٹھا لیا گیا، انتظار پنجوتھا کو بھی مسنگ کر دیا گیا، اختر مینگل کے سینیٹرز کو وفاداریاں تبدیل کرنے پر مجبور کیا جا رہا ہے، 25 مزید ایف آئی آرز میں میرا نام ڈال دیا گیا، عاطف خان کے گھر پر چھاپا مارا گیا، پرسوں میرے گھر پر چھاپا پڑا، وزیر داخلہ آ کر بتائیں یہ کون کر رہا ہے۔ عمر ایوب کا کہنا تھا کہ بانی پی ٹی آئی جیل میں ہیں، ہمیں ان سے مشورے کے لیے ملاقات کی اجازت نہیں، حکومت کے پاس نمبرز پورے نہیں اور ارکان کو بلیک میل کیا جا رہا ہے۔ حکومت نے پرسوں پہلی بار اپنا ترمیمی ڈرافٹ دیا، حکومت کے پہلے ڈرافٹ میں 62 اور آج کے ڈرافٹ میں 23 ترامیم ہیں۔ آئینی ترامیم پر بات کے لیے قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی موجود ہے، ان ترامیم پر جلد بازی کیوں کی جا رہی ہے؟ وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کا قومی اسمبلی اجلاس میں عمر ایوب کو جواب، کہا انہوں نے کبھی فلسطین پر یہودیوں کے مظالم کی بات نہیں کی، یہ آرمی چیف اور ایجنسیوں پر تنقید کرتے ہیں، لیکن ایک ٹویٹ دکھا دیں زیک گولڈ سمتھ کے خلاف، انہوں نے فلسطین پر آل پارٹیز کانفرنس میں بھی شرکت نہیں کی، ان کی تمام تر کوششوں کے باوجود ایس سی او میں کوئی بدمزگی نہیں ہوئی۔ پی ٹی آئی نے سیاسی اختلاف کو ہمیشہ ذاتی دشمنی میں تبدیل کرنے کی کوشش کی ہے۔ بانی پی ٹی آئی کرین سے گرے تو نون لیگ نے اپنی سیاسی کیمپین معطل کر دی، بانی پی ٹی آئی کے اسپتال جا کر عیادت کی، الیکشن کے بعد بھی بنی گالہ جا کر دوستی کا ہاتھ بڑھایا، اس کو ہماری کمزوری سمجھا گیا، اس لیڈر کے ساتھ یہ سلوک کیا گیا کہ اس کی بیوی بستر مرگ پر تھی، ایک کال کی اجازت نہیں تھی۔ یہ بتائیں دوسروں کی بہنوں بیٹیوں کو جیلوں میں ڈالنے کی روایت کس نے ڈالی؟ کیا مریم نواز اور فریال تالپور کسی کی بہنیں نہیں تھیں؟ آج یہ چیخ کر مظلومیت کا رونا رو رہے ہیں، انہوں نے تمام حدیں پار کی، وقت آ گیا ہے کہ ریاست اپنی رٹ قائم کرے، اگر کوئی سمجھتا ہے کہ وہ پاکستان سے بڑا ہے تو اسے کوئی حق نہیں کہ وہ پاکستان میں سیاست کرے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور نے کہا ہے کہ آج ہر ضلع سے احتجاج کے لیے نکلنا ہے، غیر آئینی ترامیم کے خلاف آواز اٹھانی ہے، بانی پی ٹی آئی اور دیگر قیادت کی رہائی کے لیے نکلنا ہے، جو نقصان ہوگا اس کی ذمہ دار حکومت ہوگی۔ پنجاب حکومت نے آج صوبے کے تمام سرکاری اور نجی کالجز اور یونیورسٹیوں میں چھٹی کا اعلان کر دیا، انٹر کے امتحانی پرچے بھی ملتوی، صوبے میں 2 دن کے لیے دفعہ 144 نافذ، احتجاج اور جلسے جلوس نکالنے پر پابندی ہوگی، اسلام آباد میں بھی دفعہ 144 نافذ، سیاسی یا غیر سیاسی اجتماع پر پابندی۔ لاہور کے نجی کالج کے طلبہ کے احتجاج کا معاملہ، سوشل میڈیا پر پروپیگنڈا مہم شروع کرنے والے 38 افراد کے خلاف ایف آئی اے سائبر کرائم نے مقدمہ درج کر لیا۔ کالج کے پرنسپل کی درخواست پر درج مقدمے میں کہا گیا ہے کہ شک ہے کہ اس معاملے میں 2 طلبہ کا کردار ہو سکتا ہے، ان طلبہ کو ویڈیوز بنانے سے روکنے کے لیے وائس پرنسپل نے تنبیہ کی تھی۔ سوشل میڈیا پر اس پروپیگنڈا کے بعد ایک بے قابو اور پرتشدد ہجوم نے ہمارے کیمپس پر حملہ کیا، مشتعل ہجوم نے ہمارے عملے کو نقصان پہنچایا، عمارت کو بھی شدید نقصان پہنچایا۔ دوسری طرف جوڈیشل مجسٹریٹ نے نجی کالج کیس کی خبر وائرل کرنے کے کیس میں ایک ملزم کو مقدمے سے ڈسچارج کرنے کا حکم جاری کر دیا۔ ایک بچی کی زندگی تباہ کر دی، اس کے ساتھ واقعہ ہوا یا نہیں؟ اینٹی ریپ ایکٹ تو متاثرہ بچی کا نام شائع کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ آئی جی پنجاب بتائیں ایسی ویڈیوز اور تصاویر پھیلنے کے بعد پولیس نے ایکشن کیوں نہیں لیا؟ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس عالیہ نیلم کے ریمارکس، آج آئی جی پنجاب اور ایڈوکیٹ جنرل پنجاب کو طلب کر لیا، رجسٹرار لاہور کالج فار ویمن یونیورسٹی کو بھی پیش ہونے کی ہدایت، تعلیمی اداروں میں حالیہ واقعات سے متعلق اعلیٰ سطح پر تحقیقات کی درخواست پر سماعت کے دوران کہا واقعے پر ہاتھ سے لکھا ہوا روزنامچہ چاہیے، کمپیوٹرائز نہیں۔ آئی جی پنجاب کو پنجاب یونیورسٹی میں خودکشی سے متعلق بھی رپورٹ دینے کی ہدایت۔
عوامی نیشنل پارٹی کے سینیٹر ایمل ولی خان نے کہا ہے کہ پارلیمنٹ لاجز میں پولیس نے ایک لاج کو یرغمال کر لیا۔ یہ حکومت کا کون سا طریقہ ہے؟ کیا ووٹ ایسے لیے جاتے ہیں؟ پولیس نے کس کے حکم پر ایک سینیٹر کے لاج کو یرغمال کیا؟ آج سب اس پر چپ ہیں۔ شیر رحمان عورتوں کے حقوق کی بات کرتی ہیں لیکن وہ بھی چپ ہیں۔ سینٹ اجلاس سے خطاب میں ایمل ولی نے کہا کہ پاکستان کرنا چاہے تو بہت کچھ کر سکتا ہے۔ ریاست نے فیصلہ کیا کہ 2 ہفتے پرامن گزرنے چاہیے، پھر نہ گنڈا پور آیا، نہ پی ٹی آئی، نہ کوئی دہشت گرد آیا۔ ایسے عدالتی میکانزم کا تصور سامنے آ رہا ہے جو آئینی عدالت سے کچھ کم اور آئینی بینچ سے اوپر کا درجہ رکھتا ہو۔ مسلم لیگ نون کے سینیٹر عرفان صدیقی کی جیو نیوز کے پروگرام آج شاہ زیب خانزادہ کے ساتھ میں بات چیت، کہا ایسے میکانزم سے مولانا فضل الرحمان بھی مطمئن ہوں گے اور نون لیگ اور پیپلز پارٹی بھی۔ عرفان صدیقی نے کہا کہ جو جج سپریم کورٹ میں باقی رہ جائیں گے وہ تاخیر کے شکار مقدمات دیکھ سکیں گے۔ اگلا چیف جسٹس ٹاپ 3 ہوگا یا ٹاپ 5 ابھی اس کا فیصلہ نہیں ہوا۔ آئینی بینچ میں اور اس کے اپیلیٹ بینچ میں چاروں صوبوں کی نمائندگی ہونی چاہیے۔ بلاول بھٹو کے ترجمان میئر کراچی مرتضی وہاب کی جیو نیوز کے پروگرام آج شاہ زیب خانزادہ کے ساتھ میں بات چیت، کہا سپریم کورٹ کے 5 سینئر ججز کو آئینی بینچ میں بھیج دیا تو دیگر مقدمات دیکھنے کے لیے ججز کم پڑ جائیں گے جو پہلے ہی کم پڑ رہے ہیں۔ مولانا پی ٹی آئی کو منانے کی کوشش کریں گے۔ پیپلز پارٹی نے ان سے کہا کہ جن نکات پر ہمارا اتفاق رائے ہو گیا تو قائم رہیں گے۔ اگلے چیف جسٹس منصور علی شاہ ہوں گے یا نہیں، مرتضی وہاب کا واضح جواب دینے سے انکار۔ سینٹ نے سمندر پار پاکستانیوں کے لیے خصوصی عدالتوں کے قیام کا بل منظور کر لیا۔ وفاقی حکومت چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ سے مشاورت سے خصوصی عدالتیں بنائے گی۔ خصوصی عدالتوں میں سمندر پار پاکستانی غیر منقولہ جائیداد سے متعلق درخواستیں دائر کر سکیں گے۔ الیکٹرانک طریقے سے بھی درخواستیں فائل کی جا سکیں گی۔ جواب دہ دوسری بار نہیں آتا تو عدالت جواب دہ کی عدم موجودگی میں کارروائی کرے گی۔ عدالت فریق کو شواہد دینے کے 2 سے زائد مواقع نہیں دے گی۔ سمندر پار پاکستانی کو ویڈیو لنک کے ذریعے سماعت میں شرکت کی اجازت ہوگی۔ عدالت درخواست 90 روز کے اندر نمٹائے گی۔ پی آئی اے کے 8 سابق ملازمین لندن کی عدالت میں غیر منصفانہ برطرفی کا کیس جیت گئے۔ لندن کی عدالت کا سابق ملازمین کو 20 کروڑ روپے زر تلافی دینے کا حکم۔ پی آئی اے نے 8 ملازمین کو 2 سال قبل ملازمت سے برطرف کر دیا تھا۔ ملازمین نے برطرفی کے خلاف برطانوی عدالت سے رجوع کیا تھا۔ عدالت نے قرار دیا کہ امپلائمنٹ ایکٹ کی خلاف ورزی کی گئی ہے۔ امریکہ نے بھارت کی خفیہ ایجنسی را کے اہلکار پر سکھ رہنما کے قتل کی ناکام سازش کی فرد جرم عائد کر دی۔ اٹارنی ڈیمین ولیمز نے کہا کہ امریکی شہری کو امریکی سرزمین پر قتل کرنے کی ناکام سازش پر پچھلے سال انڈین امریکن نکھل گپتا پر الزام عائد کیا گیا تھا، مگر وہ تنہا نہیں تھا۔ بھارتی حکومت کے ملازم وکاش یادو نے سازش کا منصوبہ بھارت میں بیٹھ کر بنایا تھا۔ اسی نے گپتا کو احکامات دیے تھے کہ پنوں کے قتل کرنے کے لیے اجرتی قاتل بھرتی کیے جائے۔ یہ مقدمہ ان تمام لوگوں کے لیے وارننگ ہونا چاہیے جو امریکی شہریوں کو نقصان پہنچانا اور خاموش کرنا چاہتے ہیں۔ اس بات کی پرواہ کیے بغیر کہ ملزم کون ہے اور کہاں ہے، اسے جواب دہ بنایا جائے گا۔ گرپتون سنگھ پنو نے کہا کہ وکاش یادو کو احکامات بھارت کی قومی سلامتی کے مشیر اجیت دوول نے دیے تھے۔ اسرائیل کی حماس کے نئے سربراہ یحییٰ سنوار کو شہید کرنے کی تصدیق۔ شہید کی ابتدائی میڈیکل رپورٹ جاری۔ اسرائیلی حکام کے مطابق 7 اکتوبر حملے کے ماسٹر مائنڈ یحییٰ سنوار اپنے 3 ساتھیوں کے ساتھ اسرائیلی فوج کا مقابلہ کرتے ہوئے شہید ہوئے۔ وہ اگلے محاذ پر اسرائیلی فوج سے نبردآزما تھے۔ دعویٰ کیا کہ عمارت میں موجود زخمی یحییٰ سنوار نے آخری لمحے ڈرون کو لکڑی سے گرانے کی کوشش کی۔ اسرائیلی وزیر اعظم کا امریکی صدر سے ٹیلی فونک رابطہ۔ یرغمالیوں کی رہائی سے متعلق ڈیل پر بعد امریکی صدر بائیڈن نے یحییٰ سنوار کی شہادت کو امریکہ اور اسرائیل کے لیے خوشی کا دن قرار دے دیا۔ یحییٰ سنوار کی شہادت سے متعلق خبروں پر حماس نے اب تک بیان جاری نہیں کیا۔ بے نظیر بھٹو کی وطن واپسی پر کراچی میں کارساز دھماکے کو 17 برس بیت گئے۔
پیپلز پارٹی کے رہنما کہتے ہیں 18 اکتوبر کے شواہد مٹا دیے گئے. یہی کام 27 دسمبر کے واقعے پر بھی ہوا. 27 دسمبر کے سانحے میں کچھ گرفتاریاں بھی ہوئیں لیکن عدالت نے رہا کر دیا. بلاول بھٹو نے پیغام میں کہا کہ اس المناک دن 180 بہادر جیالوں نے جام شہادت نوش کیا. کارساز حملہ ایک سوچی سمجھی سازش تھی جس میں آمریت اور دہشت گردوں نے مل کر شہید محترمہ بے نظیر بھٹو اور پارٹی کی مرکزی قیادت کو اس وقت نشانہ بنایا. جو لوگ دہشت گردی اور تشدد کے ذریعے جمہوریت کی آواز کو دبانا چاہتے تھے وہ ناکام ہو چکے ہیں. سانحے کی یاد میں اس بار حیدرآباد میں جلسہ ہوگا. پارا چنار میں موٹر سائیکل سواروں کی فائرنگ، 2 افراد جاں بحق 3 زخمی. علاقے میں شدید فائرنگ کا تبادلہ. کراچی کے علاقے اورنگی ٹاؤن میں مبینہ مقابلہ، 2 ڈاکو ہلاک. پولیس کے مطابق ہلاک ڈاکوؤں نے گزشتہ روز پولیس اہلکار عبدالغفار کو قتل کیا تھا. پولیس ہیڈ کوارٹر گارڈن جنوبی میں شہید کانسٹیبل عبدالغفار کی نماز جنازہ ادا. گلستان جوہر میں بھی مبینہ مقابلہ، 1 ڈاکو ہلاک 1 زخمی. ڈاکوؤں کی فائرنگ سے شہری بھی زخمی ہوا. خوزدار میں جرگہ، وزیر اعلیٰ بلوچستان، کور کمانڈر بلوچستان اور عمائدین کی شرکت. وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی کا نوجوانوں کو کاروبار کے لیے بلا سود قرضے دینے کا اعلان. سپریم کورٹ کا ڈیمز فنڈ میں موجود رقم وفاقی حکومت کے پبلک اکاؤنٹ میں منتقل کرنے کا حکم. ڈیمز فنڈ کے لیے قائم اپنا اکاؤنٹ بند کرنے کی ہدایت. پاک بحریہ کا شمالی بحیرہ عرب میں کمبائنڈ ٹاسک فورس 150 کے ساتھ انسداد منشیات آپریشن. آئی ایس پی آر کے مطابق مشترکہ فوکسڈ آپریشن ہمالین اسپرٹ میں پاک بحریہ کے جہاز PNS ذوالفقار نے حصہ لیا. مشترکہ آپریشن میں امریکی بحریہ کے ایئر کرافٹ کیریئر USS ابراہم لنکن نے بھی مدد فراہم کی. امریکی کوسٹ گارڈ اور پاک بحریہ کے ہوائی جہازوں نے بھی مدد فراہم کی. انسداد منشیات آپریشن میں مشتبہ کشتی سے 1.3 ٹن حشیش برآمد کی گئی. ضبط منشیات کی بین الاقوامی مارکیٹ میں مالیت تقریباً $26 ملین ہے. اسرائیلی فوج کی جبالیہ کیمپ کے پناہ گزین اسکول پر وحشیانہ بمباری سے 28 فلسطینی شہید. وسطی غزہ کے المغازی پناہ گزین کیمپ پر حملے میں 9 فلسطینی شہید. اسرائیلی فوج کی فائرنگ سے زخمی عرب چینل کا کیمرہ مین کوما میں چلا گیا. شمالی غزہ میں 13ویں روز بھی اسرائیلی محاصرہ اور امداد کی بندش جاری. جنوبی لبنان میں حزب اللہ اور اسرائیلی فوج کی جھڑپیں، 5 اسرائیلی فوجی ہلاک، متعدد زخمی. امریکہ کی 5 پلٹنے والی ریاستوں میں سے ایک شمالی کیرولائنا میں صدارتی الیکشن کی ارلی ووٹنگ. امریکہ کی 50 میں سے 47 ریاستوں اور ڈسٹرکٹ آف کولمبیا میں تمام ووٹرز کو ارلی ووٹنگ کی سہولت میسر. ریپبلکن صدارتی امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ اور ڈیموکریٹک حریف کاملا ہیرس کے درمیان کانٹے کے مقابلے کی توقعات. آرٹس کونسل میں جاری ورلڈ کلچر فیسٹیول میں سندھی کھیل سالگرہ پیش کیا گیا. کھیل دیکھنے کے لیے شائقین کی بڑی تعداد میں آمد. آرٹس کونسل جنگ اور جیو کے اشتراک سے فیسٹیول 2 نومبر تک جاری رہے گا. کیا غرور اور تکبر سے بھرے رویے رشتوں میں کڑواہٹ گھولیں گے یا روٹھی خوشیوں کو واپس لانے والوں کو کامیابی ملے گی؟ 7 اسکائی انٹرٹینمنٹ کی پیشکش ڈرامہ سیریل توبہ دیکھیے جمعے سے روزانہ 9 بجے صرف جیو ٹی وی پر. اور 7 اسکائی انٹرٹینمنٹ کی پیشکش زندگی میں گھلی تلخیوں سے نمٹنے کی کہانی ڈرامہ سیریل آفت دیکھیے آج سے روزانہ 7 بجے صرف جیو ٹی وی پر.